احباب اہل سنت، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم، مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیہ الصلاۃ والسلام۔ سر شام سے لے کر بحمداللہ یہ حضور معصوم ملت، شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت، شہزادہ شیر بیش اہل سنت کا یہ نورانی منور یہ عرس سراپا قدس اپنی پوری رونقوں کے ساتھ، اپنے پیغام اصلی کے ساتھ جو آپ سماعت فرما رہے تھے، آپ سماعت فرما رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سرکار معصوم ملت رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص فیضان عطا فرمائے، اور اس عرس پاک، اس عرس سراپا قدس سرکار معصوم ملت رضی اللہ تعالی عنہ سے جب واپسی ہو کر اپنے گھروں کو جائیں تو انشاءاللہ اپنے دلوں کے اندر حرارت ایمانی کے اندر مزید اضافہ پائیں۔ ہے نا، بہت کچھ سماعت فرما لیا یہ رات کے اس پہر، بلکہ آخری حصے کے اندر فجر کا وقت قریب سے قریب تر ہے، ہونے والا ہے۔ وقت اتنا بھی نہیں کہ کوئی تفصیلی کلام کر لے آپ سے، وقت چاہتا بھی نہیں کہ تفصیلی کلام کریں۔ مفتی اعظم پیلی بھیت، برادر گرامی، برادر معظم مفتی محمد مہران رضا خان صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی حشمتی مجددی، ان کا بھی آپ کو بیان جو بھی وقت میسر آئے گا سماعت کریں گے۔ کچھ شعراء حضرات بھی ہیں اور ایک لمبی فہرست ہے، سب کو تو نہیں نبھایا جا سکتا، کچھ لوگوں کو جو رہ گئے ہیں میں معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی اور زندگی نے وفا کیا تو پھر انشاءاللہ اس سے معصوم ملت میں ملاقات ہوگی، آپ لوگوں کو پڑھایا جائے گا۔ کچھ مقررین حضرات ہیں، میرے سامنے ایک لمبی فہرست مقررین کی ہے، جو نہ آ سکے آپ کے سامنے، خواہشیں سب کی ہوتی ہیں، کچھ دو لفظ بول لیں، شعراء کی خواہشیں ہوتی ہیں، دو شعر عرس معصوم ملت کے اندر پیش کر دیں۔ میں سب سے معذرت خواہ بھی ہوں اور سب سے میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر آئے ہیں، کچھ انہوں نے سنا کر حصہ لے لیا، کچھ نے سن کر فیضان معصوم ملت میں حصہ لے لیا، سب نے حصہ ملنا ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے کوئی لمبا چوڑا بیان کرنے نہیں آیا، دو باتیں جو شیخ نے سکھائیں وہ بتانے آیا، وہ باتیں جو مرشد نے چلائیں اور بتائیں وہ سکھانے آیا، اپنا کام یہی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاء عنہ کے کچھ اشعار یاد آئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد میت ماضیہ، معید ملت طاہرہ، غواز بحر معرفت، امامنا امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاء عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میاں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، تیری گلی سے جائیں کیوں، فکر معاش بد بلا حول معاد جا گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں، یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا وہی دام سے چھڑائیں، یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا وہی دام سے چھڑائیں، منت غیر کیوں اٹھائیں کوئی ترس جتائے کیوں،
منت غیر کیوں اٹھائے کوئی ترس جتائے کیوں رخصت قافلے کا شور غصے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں میاں کوئی ہمیں جگائے کیوں کوئی ہمیں جگائے کیوں ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم کوئی بجائے سوز غم سازے طرف بجائے کیوں سازے طرف بجائے کیوں آج الحمدللہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ عرس معصوم ملت آپ کے سامنے جو اس کا انعقاد ہوا آپ نے سماعت فرمایا آخری اس پہر کے اندر یہ فقیر حقیر بھی آپ کے سامنے دو باتیں کرنے چلا آیا حاضری معصوم ملت کی عرس کے اندر فقیر کی ہو جائے کچھ احبہ کی خواہشیں تھی تو میں کھڑا ہو گیا ورنہ ابھی آپ کے سامنے دستار بندی کا پروگرام بھی ہونا ہے آپ کو اس کے اندر شرکتیں بھی کرنا ہے لیکن میں آج آپ کے سامنے بتانا یہ چاہتا ہوں آج آپ کے سامنے پیغامات سن لیے پیغامات پہنچا دیے گئے آپ کے سامنے آپ نے سماعت فرما لیے اب آپ کا کام ہے کہ اس کو دل کے اندر حفاظت کر کر اپنے ایمان و عقیدے کی آپ کو آبیاری کرنی ہے لیکن میں آپ کے سامنے کہنے لگ گیا شیر اعلیٰ حضرت کے یاد آئے شجرہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے جو اپنا شجرہ بھول چکے ہیں ہم انہیں کیا یاد دلائیں گے ہمارے رضا نے جو شجرہ بتایا ہے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے ارے نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا اعلیٰ حضرت نے شجرہ تو یہ بتایا ہے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے آگے چلے اعلیٰ حضرت تو بولے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے دامن تھاما ناصر ملت کا آپ نے انہوں نے آپ کو لگایا اللہ اکبر اہل بیت کے در سے اعلیٰ حضرت بولے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے فاتح خیبر علی مرتضیٰ کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رت شہید کربلا کے واسطے آپ آگے بڑھنے لگ گئے اعلیٰ حضرت آپ کو آگے بڑھانے لگ گئے بولے اہل بیت سے خالی نہیں جانا ہے اہل بیت کے بغیر چارہ نہیں ہے قدم نہیں چل پاؤ گے اہل بیت کے خلاف آپ سانس نہیں لے پاؤ گے اہل بیت کے علاوہ آپ کیا بات کر رہے ہو زندہ نہیں رہ پاؤ گے آپ کی جسم کے اندر جان ساتھ نہ دے گی اہل بیت کے علاوہ اعلیٰ حضرت بولے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کا واہ 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 نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر میاں رضا نے سچا اگر اسلام بھی مانگا ہے تو وہ اہل بیت پاک کے در سے مانگا ہے حضرت جعفر طیار کے در دولت سے مانگا ہے توجہ توجہ جو جہاں چاہے صدقہ مانگا کرے ہم روکتے نہیں ہیں لیکن اپن تو وہ صدقہ مانگیں گے جو صدقہ رضا نے سکھایا رضا نے بتایا اور وہ صدقہ یہ ہے میاں اہل بیت کے در کا مانگتے تھے صدقہ مانگتے ہیں صدقہ یہ ذات لیٹی ہے اس نے بتایا ہے کہ سنو اہل بیت کے در پر کچھ کمی ہو تو کہیں اور نعرے حیدری 5 نعرے بجدن کے ایک نعرہ حیدری چمن چمن گلی گلی علی 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 ناسبی ملاؤں کی جلی جلی علی 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 کر ہر بلا کا خاتمہ یا فاطمہ یا فاطمہ کر ہر بلا کا خاتمہ یا فاطمہ یا فاطمہ توجہ سچا اسلام بھی مانگا ہے تو جعفر طیار سے مانگا ہے جعفر صادق سے مانگا ہے نا صدق صادق کا تصدق صدق الاسلام سکھایا رضا نے ہے سکھایا رضا نے ہے جو جہاں صدقہ مانگے مانگا کرے منع نہیں کرتے یہ تو قسمت کی بات ہے اپن علی والے ہیں تو در علی پر لگے بے شک نعرے حیدری نعرے حیدری آپ
آپ نے دامن تھاما بھی ناصر ملت کا، کہاں پہنچایا؟ در پاک اہل بیت پر پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے دامن تھاما معصوم ملت کا، میاں کہاں پہنچا دیا؟ اہل بیت کے در پر لگایا نا، اہل بیت کے سپرد کرایا نا۔ چاہے غوث اعظم ہو یہ اہل بیت سے ہے، چاہے حضرت جعفر تیار ہو، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے آگے جب ہمارا شجرہ جاتا ہے تو ہمارا پیر جعفر طیب صادق ہے، جی بے شک، ہمارا پیر حضرت امام موسیٰ کاظم ہے۔ آگے تو دیکھو، آگے دیکھو، اور آگے کا رستہ چلایا ان شہزادگان نے ہے، اور بتایا انہوں نے ہے۔ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، انہوں نے لا کر ڈالا اہل بیت کے در پر۔ معصوم ملت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، لے کے ڈالا اہل بیت کے در پر۔ فاتح کشمیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، لا کے ڈالا اہل بیت کے در پر۔ حضرت اللہ اکبر شیر بے سنت نے پہنچایا اہل بیت تک ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے پہنچایا اہل بیت تک ہے، تمام نے اہل بیت تک پہنچایا۔ اور یہی معنی ہے، یہی میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اہل بیت کی کشتی پر سوار ہو جاؤ، جو ہو جائے گا وہ یہاں بھی محفوظ ہے، کل میدان قیامت میں بھی محفوظ رہے گا۔ وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا، جو اہل بیت کی کشتی سے رہ گیا وہ یہاں بھی برباد ہے، آخرت میں بھی ہلاک۔ بے شک، واہ ماشاءاللہ، حق ہے حضرت، واہ ماشاءاللہ۔ تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے، ذہن میں مضامین کی کثرت ہے۔ لیجئے یہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے، آؤ بتاؤں میں تمہیں عشق رسول اللہ کیا تھا، آؤ بتاؤں میں صحابہ عشق آقا کس قدر کیا کرتے تھے۔ آؤ، یہ بخاری کے اندر امام بخاری نے حدیث نقل کری ہے۔ توجہ توجہ، فرمایا جاتا ہے آقا علی القصوہ، قصوہ اونٹنی پر سوار ہے آقا۔ فرمایا جاتا وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طلحہ، حضرت بلال بھی ہیں، حضرت عثمان ابن طلحہ بھی ہیں۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے کھڑا کیا ہے تو انداز مغرب بعد والا تمہارا ہونا چاہیے۔ بولو، منہ کھولو، بولو، منہ کھولو۔ اس لیے منہ تم یہاں کھولو گے، منہ بند ان کے ہوں گے جو موبائلوں پر لگے ہیں۔ واہ 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 ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں، واہ۔ آقا قصوہ حق ہے، حق ہے۔ پر سوار ہے، جلوہ فروز ہے۔ توجہ توجہ، حضرت بلال ساتھ میں ہے، حضرت عثمان ساتھ میں ہے۔ آگے فرمایا جاتا ہے اللہ اکبر کہ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آقا خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اور خانہ کعبہ جو باب کعبہ ہے وہ کھولا گیا ہے۔ آقا نے چابی منگوائی ہے، چابی آئی، آقا نے اللہ اکبر باب کعبہ کھلوایا ہے۔ جب باب کعبہ کھلا فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسامۃ وبلال وعثمان، حضرت اللہ اکبر آقا کے ساتھ حضرت اسامہ کعبے میں داخل ہوئے ہیں، حضرت بلال کعبے میں داخل ہوئے ہیں، حضرت عثمان بھی کعبے میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبے کی چابی منگوائی ہے، اور یہ روایت امام بخاری نے اپنے صحیح کے اندر نقل کری ہے۔ شہزادہ فاروق اعظم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نقل فرما رہے ہیں، اس کے راوی وہ ہیں۔ فرمایا جاتا آقا تشریف لے گئے، آقا تشریف لے گئے، آقا کے ساتھ اللہ اکبر حضرت بلال ہیں، حضرت اسامہ ہیں، حضرت عثمان۔ ثم اغلقوا علیہم الباب، دروازہ بند کر دیا گیا باب کعبہ کا۔ توجہ، ذہن حاضر رکھنا، باب کعبہ دروازہ بند، آقا اندر تشریف فرما ہے، حضرت بلال اندر ہے، حضرت عثمان اندر ہے، حضرت اسامہ اندر ہے، دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب صحابہ کا ایک ہجوم باہر منتظر ہے، آقا تشریف لائے تو پھر ہم جائیں اندر کعبے معظمہ کے اندر۔ توجہ توجہ، دروازہ کھلا، کافی دیر بعد آقا باہر تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثم خرج وابتدر الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بلالا قائما من وراء الباب
فرمایا جیسے ہی آقا باہر تشریف لائے ایک حضور کعبے میں داخل ہوا، میں بھی داخل ہوا، فرمایا میں نے دروازے کعبہ کے پاس سب سے پہلے حضرت بلال کو پا لیا، بلال کو سب سے پہلے پا لیا ہے۔ فرماتے فوجدت بلالا، تو میں نے حضرت بلال کو پایا قائما من وراء الباب، کعبے کے اندر، یہ جو کعبہ ہے نا جس کی جانب ہم سجدہ کرتے ہیں اس کے اندر کی بات ہو رہی ہے۔ آقا باہر تشریف لائے، صحابہ اندر گئے، ہجوم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں بھی گیا، میں نے حضرت بلال جو آقا کے ساتھ گئے تھے اندر، میں نے دیکھا وہ باب کعبہ کے پاس کھڑے ہیں، من وراء الباب، باب کے پیچھے کھڑے ہیں۔ فقلت له اين صلى رسول اللہ، اے بلال یہ بتاؤ کہ نبی نے نماز کہاں پڑھی ہے؟ بیش بیش سبحان اللہ، نبی نے نماز کہاں پڑھی ہے؟ ایک وہ بھی گئے تھے جو ڈھونڈتے تھے کعبے کے اندر گنگوہ کا رستہ، ایک وہ بھی گئے تھے جو کعبے میں گنگوہ کا رستہ ڈھونڈتے تھے، اور صحابہ کی جماعت یہ ہے کہ اللہ اکبر، سجدہ رب کو کرنا ہے، رکوع رب کے لیے ہے، قیام رب کے لیے ہے، تشہد رب کے لیے ہے، عبادت رب کے لیے ہے، سب رب کے لیے ہے، لیکن جگہ وہ دیکھیں گے جہاں نبی کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا کہنا، بیش سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں پر آقا کھڑے ہوئے ہیں، جہاں آقا تشریف فرما ہوئے ہیں، صحابہ اس جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں۔ توجہ 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 توجہ، صحابہ کی اس محبت نے بتا دیا کہ کعبے کی بھی عظمت رسول اللہ کی بنیاد پر ہے۔ ہوتے کہا خلیل و بینا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی۔ توجہ توجہ، کرسی معصوم ملت کے اندر ہم اور آپ آئے ہیں، بہت کچھ ہو گیا بحمداللہ، اور امام علی مقام شہدائے کرب و بلا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ الکریم وعلیہ کا روزہ یعنی تعزیہ شریف آپ کی نگاہوں کے سامنے بھی ہے نا، اور سرے شام سے لے کر اب تک وہاں پر بحمداللہ وہ دھونی ہو رہی ہے، اور فیضان امام علی مقام کا ادھر بھی آ رہا ہے اور آستانہ معصوم ملت سے ہو کر بھی آ رہا ہے نا۔ توجہ توجہ توجہ، ذہن حاضر رکھنا، کچھ میں اہم اور ضروری باتیں کر دوں اور بات مکمل ہو جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ توجہ، آقا فرماتے ہیں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ آگے آقا فرماتے ہیں اب اجازت دیتا ہوں کہ فزوروہا، جاؤ قبروں کی زیارت کیا کرو، جاؤ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ منع کیا تھا آقا نے، اجازت دے دی آقا نے۔ جل وہابی رہا ہے، جل دیوبندی رہا ہے، تو الحمدللہ ہم وہابی پر ایمان نہ لائے ہیں، ہم نبی پر ایمان مانیں گے تو نبی کی مانیں گے۔ آقا نے روکا تھا، صحابہ رک گئے ہیں، آقا نے اجازت دے دی ہے، صحابہ مزارات پر حاضری آئے ہیں۔ کیا کہنے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں چونکہ ایک زمانہ تھا کہ آستانے اور مزارات جو تھے وہ اہل ایمان کے نہ تھے، آقا نے منع کیا، اور پھر جب صحابہ کی شہادتیں ہوئیں، وصال ہوا، اہل ایمان کے مزارات اور قبریں بنی، تو آقا نے اجازت دے دی، اس لیے منع بھی کیا تھا اور اب اجازت بھی دے دی۔ آقا فرماتے ہیں میں نے منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت کو میں نے منع، فزوروہا، جاؤ اب اجازت کی زیارت کرو۔ توجہ معصوم ملت کی آستانے کی زیارت کرنے آئے ہیں نا، عرس کے اندر آئے ہیں نا، کوئی پوچھے کہاں سے، کہنا آقا کے دربار سے ہم دلیل لے کر آئے ہیں۔ توجہ، فزوروہا، زیارت کرو۔ آقا کیوں زیارت کریں؟ وجہ کوئی فائدہ بھی ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ،
کہ تمہیں دنیا سے بے رغبتی کرے گی، آستانوں کی حاضری اور آخرت کی یاد تازہ کر دے گی، آخرت کی یاد تازہ کر دے گی اور دنیا سے بے رغبتی کرتے دلا دے گی۔ توجہ توجہ، میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں۔ جب تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے، کہا کس کی وجہ سے؟ میں نہیں کہہ رہا، آقا فرما رہے ہیں، آستانے کی حاضری کی بنیاد پر آقا فرما رہے ہیں تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے۔ آستانے کی حاضری کی بنیاد دوسرا فائدہ آقا فرما رہے ہیں کہ تمہیں آخرت کی یاد آ جائے گی، آخرت کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ توجہ، جو آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے، آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، بتاؤ وہ نمازیں چھوڑے گا کہ نمازیں پڑھے گا؟ نمازیں پڑھے گا نا۔ جو دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، بتاؤ وہ روزے رکھے گا کہ روزے چھوڑے گا؟ روزے رکھے گا نا۔ جو دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، بتاؤ وہ رکوع کے اندر کمی کرے گا یا زیادتی کرے گا؟ جو دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، بتاؤ وہ عبادات کے اندر کمی کرے گا یا عبادات کے اندر زیادتی کرے گا؟ توجہ، یہ صلح کلی بولے کہ مزارات پر جانے والے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، میرے آقا 14 سال پہلے گواہی دے رہے ہیں کہ آخ مزارات کی زیارت کرنے والے نمازیں نہ پڑھنے والے ہوں گے تو نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے۔ میرے آقا کہہ رہے ہیں روزہ نہ رکھنے والے اگر ہوں گے تو مزارات کی زیارت کرو، روزہ دار ہو جاؤ گے۔ زکات نہ دینے والے ہو گے، مزارات کی زیارت کرو، زکاتی ہو جاؤ گے۔ عبادات نہ کرنے والے ہو گے، مزارات کی حاضری زیارت کرو، تم عابد اور متقی ہو جاؤ گے۔ اوئے 14ویں صدی کے ملا صلح کلی اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھ۔ میرے آقا نے کہہ دیا کہ مزارات والے نمازی ہے تو نمازی ہے، میرے آقا نے کہہ دیا مزارات والے روزے دار ہے تو روزے دار ہے۔ اے صلح کلی مولوی، وہ تیرا فلسفہ ہے کہ مزارات پر جانے والے نماز چھوڑتے ہیں، اور یہ میرے نبی کا قول ہے کہ مزارات والے نمازی ہوتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ بے شک، سبحان اللہ، حق ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کہیں مزارات پر جانے والے نمازی ہیں، آقا کہیں مزارات پر جانے والے روزے دار ہیں، صلح کلی کہے مزار سے پا جاؤ گے مزارات، یہ نمازیں سے دور کروا رہے ہیں مزارات اللہ والے۔ اور یہ بھی اور ذہن میں بات آئی، کرم معصوم ملت کا ہے، یہ عام مومنین کی بات ہے، یہ عام۔ اچھا، بات سے بات نکلتی ہے، مزارات پہ آؤ گے تو نمازیں ادا کرنے والے بن جاؤ گے اگر بے نمازی ہوگے۔ آج جمعہ تھا نا، آج جمعہ تھا نا، صفیں لگی تھی نا وہاں تک جہاں تک کبھی نہ دیکھی۔ آقا نے کہا تھا، معصوم ملت نے عملی طور پر بتا دیا ہے۔ صبح عرص حضور معصوم ملت، عرص حضور معصوم ملت، فیضان حضور معصوم ملت، دار رسالت، جاؤ زیارتیں کرو، وہاں بھی مرے جاؤ کرو، صلح کلی مرے نہیں جاؤ کرو، میں نہیں، میرے آقا کہہ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی وہاں بھی تم سے پوچھے، کوئی دیوبندی پوچھے کہ اس ٹھنڈ کے اندر، اس اللہ اکبر ٹھٹرتی ٹھنڈ کے اندر تم کہاں گئے تھے؟ بولے متقی بننے گئے تھے، میرے آقا نے بتایا۔ کیا کہنے؟ بے شک، حق ہے حضرت، کیا کہنے؟ سبحان اللہ، سبحان کہنا متقی بننے گئے تھے، یہ میرے آقا نے بتایا ہے۔ جاؤ بزوروہا زیارت کرو، مزارات کی زیارت دنیا سے بے رغبتی دلائے گی، آخرت کی یاد تازہ کر دے گی۔ اب میں انصاف سے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات میرے ذہن میں آئی، ٹھہرو، میں نے ایک مفتی کو سنا جو خطابت میں کہتے کہتے کہہ رہا ہے کہ صرف لوبان ہی کا نام اسلام ہے۔ ایک فرد بتا دو پوری جماعت اہل سنت میں جس نے خالی لوبان کو دین مان لیا، ایک فرد بتاؤ ظالمہ، الزام لگانے والوں، یہ علماء الخبات کی
बात ही नहीं कर रहा। इन अवाम में से एक फर्द बताओ जिसने खाली लोबान लगाने को और चलाने को इस्लाम मान लिया हो। एक फर्द नहीं है। जो ये क्या इल्जाम नहीं है। समझो, नुकसान देखो। तुमने बोली वो बात जो सामने एक फर्द नहीं था, लेकिन वहाबी और देवबंदी तुम्हारी बात को कैद कर कर कहने लगे। देखो, हम नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे मौलवी कह रहा है कि सुन्नी सिर्फ लोबान को इस्लाम मानता है। एक तो तुमने इल्जाम लगाया और बात वो करी जो मौजूद ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ आगे, लोबान ही की क्या तखसीस, सिर्फ नमाज पढ़ना क्या इस्लाम है? मुफ्ती सिर्फ रोजा रखना इस्लाम है, सिर्फ ज़कात देना इस्लाम है। हमला करोगे अगर तुम मज़ारत औलिया पर, हमला करोगे चादर अल्लाह वालों की चादरों पर, काकरों पर अगर हमला करोगे तो ये जैसे ये इजलास रखे ही इसलिए गए हैं, पंडाल ऊंचा इसलिए लगाया है कि उल्टा टांग दिया जाए। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हुजूर फाराने मिल्ला। बदतमीजी की हद है। सिर्फ लोबान जलाना इस्लाम मान लिया है, सिर्फ चादर डालना इस्लाम मान। जालिम किसने माना है? किसने माना है? बताना। इस्लाम सुन्नियों पे लगाना बंद कर दो, इसलिए कि सुन्नियों के वकील नासिर मिल्लत हैं। वो मुकदमा लड़ेंगे कि तुझे 302 तक पहुंचा देंगे। फैजाने हुजूर नासिर मिल्लत, फैजाने हुजूर नासिर मिल्लत, नारे हैदरी। वकील मासूम मिल्लत हैं, कितनों को पहुंचा दिया है और कितने 307 से 2 में पहुंच गए हैं। हो गया है ट्रांसफर आगे। बात नहीं कह रहा, बात आगे बढ़ गई है। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं कह रहा, अपनी बात कहूं तो मेरी जुबान पकड़ो। मियाँ ये तो इन आकाओं की जूतियों का सदका है। अपन क्या है मियाँ, मनानम के मंदानम। हाँ मियाँ, इनको ये जूतियों का सदका है, मासूम मिल्लत के कदम नाज का सदका है। मुझे याद आ रहे हैं कुछ अशार। अल्लाहु अकबर, जरा जोर से कह दो। दिल में मुझ पे अमल के है दाग़े इश्क़ अहले बैत, दिल में मुझ पे अमल के है दाग़े इश्क़ अहले बैत। ढूंढता फिरता है ज़िल्ले दामने हैदर मुझे, ढूंढता फिरता है ज़िल्ले दामने हैदर मुझे। रोने वाला हूँ शहीदे करबला के गम में मैं, क्या तुरे मकसद न देंगे शाफिए कौसर मुझे, क्या तुरे मकसद न देंगे शाफिए कौसर मुझे। ये तो इन आकाओं के, इन अल्लाह वालों के जूतियां सीधी करने का नतीजा है, मासूम मिल्लत की खिदमत करने का नतीजा है। और सुनो, ये अली के शहजादे का ताज़िया यहाँ है और असल रोज़े पर फातह कश्मीर बैठे हैं। तो करबला की है फजाए करबला। धागे इश्क़ अहले बैत, दिल में है मुझ पे अमल के धागे इश्क़ अहले बैत। ढूंढता फिरता है ज़िल्ले दामने हैदर मुझे, ढूंढता फिरता है ज़िल्ले दामने हैदर मुझे। एक शहजादा यहाँ बैठा है, एक शहजादा वहाँ बैठा है, एक शहजादा दोकम में लेटा है, एक शहजादा पीलीभीत की धरती पर लेटा है और एक अली के लाल का अल्लाहु अकबर प्यारा वो अली के पास बैठा है। उसने कहा था बेटा फिक्र ना करना, इदरीस रज़ा यहाँ से दुआएं कर रहा है। शेर के बेटे हो, शेर की तना शिकार चीर के रखते हैं। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। फैजाने मासूम मिल्लत, फैजाने शेर हिंदुस्तान, फैजाने शेर हिंदुस्तान।
جا رہے ہیں در علی پر، دعائیں وہاں ہوں گی، جلسہ یہاں ہوگا، ہے نا؟ اور ابھی یاد رکھنا، حضرت انشاءاللہ بنفس نفیس تو نہیں، حضرت کچھ لوگوں کی شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مظہر فاروق اعظم کا ایسا کمال ہوتا ہے کہ ان کے نام سے شیطان بھاگتا ہے۔ ہوتی ہیں شخصیات، ان میں سے ایک میرے فاتح کشمیر کی ہے ذات، ایک میرے فاتح کشمیر کی ذات ہے، نام لے لو شیطان خود بخود رفو چکر۔ ہندوستان کی یہ ذات ہے، میرے فاتح کشمیر کی یہ ذات ہے، میرے شیر بیش سنت کے لخت جگر کی یہ ذات ہے، اور الحمدللہ یہ شہزادے وہ ہے، چاہے فاتح کشمیر کیوں نہ ہو، معصوم ملت کیوں نہ ہو، مجاہد ملت ہو، مشہود ملت ہو، ناصر ملت ہو۔ اے گوڈا بستی والو، جب تمہارے پاس پیسہ نہ تھا، تم بمبئی گجرات میں نہ تھے، کھپریلے تمہارے اللہ اکبر گھروں کی زینت بنی ہوئی تھی، اس وقت تمہارے دین کی حفاظت کے لیے کوئی آئے تھے تو شیر بیش سنت کی یہی آئے ہیں۔ جی حضرت، بے شک، حق ہے حضرت، کوئی شک، بے شک۔ نعرہ رسالت، یا نعرہ حیدری، یا علی، کنتو مولا، کنتو مولا، علی، فیضان عباس علمبردار، زندہ، فیضان فاروق اعظم، زندہ، توجہ، یاد رکھنا، ابھی دعا وہاں سے ہوگی، حضرت وہاں نظر آئیں گے، اور باقی کہیں نظر نہیں آئے گا، کہیں کا نہیں رہے گا۔ ابھی ہوگی دعا حضرت کی، ابھی ہوگی دعا حضرت کی، کیا سمجھ بیٹھے ہو؟ یہ تو وہ ہے پیارے جو سبحان اللہ وہ آگے کی باتیں دیکھا کرتے ہیں کہ در علی پر ہم جا رہے ہیں، دعائیں تم کرو، قبول فاتح کشمیر کروائیں گے، دعائیں تم کرو، قبول معصوم ملت کروائیں گے، دعائیں تم کرو، قبول ناصر ملت۔ بے شک، آخری بات، وقت نہیں ہے، کچھ ضروری اور بھی باتیں کرتا آپ سے، پھر کبھی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔ میرے حضور معصوم ملت، میں اکثر بچپنے میں جایا کرتا تھا اپنے والد ماجد کے ساتھ، حضرت کا ایک شعر جو پڑھا کرتے تھے، حضرت پڑھا کرتے تھے، شعر تو اللہ اکبر حافظ کبیر کا ہے، فرمایا کر آخر کے اندر اللہ اکبر ارشاد فرمایا کرتے تھے کیا؟ ہاں، دولت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، ہاں اس خزانے کو ہے کم نہ ہوں گے، ہاں یہ شعر کم نہ ہوں گے، نعت کے مضمون ہے حافظ کبیر، منہ سے کیا کیا کہہ دیا، دل میں کیا کیا اور ہے۔ توجہ، بس آخری بات، اٹھاؤ قرآن، اٹھاؤ قرآن، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اٹھاؤ سورہ کہف، سورہ کہف اٹھا کر دیکھو، یہ 7 لوگ ہیں، 7 کتنے ہیں؟ حالانکہ اور بھی قرآن نے روایات بیان کری ہیں، علماء کا جو اکثریت طبقہ ہے وہ 7 کی جانب گیا، یہ 7 ہیں، یہ چلے ہیں، اللہ اکبر، تو 7 میں ایک کتا بھی ہو لیا ہے، جی، ایک کتا ہو لیا 7 میں، کہا کہ تم بھوکو گے، خبر ہو جائے گی، تو کہا نہیں حضور، جو وفادار ہوتے ہیں کتے بھی ہوتے ہیں تو بھوکتے نہیں ہیں، کتے بھی ہوتے ہیں وفادار تو بھوکتے ہے نا سید صاحب؟ یہ تو کتوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہے نا، وفاداری وہیں سے سیکھ لیتے، سمجھو کا وفادار بھوکتے نہیں ہے، 7 میں ہو لیے۔ قرآن نے اس کا نام قطمیر آیا ہے تفاسیر کے اندر، قرآن نے اس کے بیٹھنے کے انداز تک کو بتایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، حضرات کتے کے بیٹھنے کا انداز بھی بتایا ہے۔ ایک مولوی ہے، ایک پگڑی والا ہے، مولانا حامد صاحب، مولانا نجم صاحب، حضرت ان لوگوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، حضرت کے بھانجے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ہمارے ملا عبدالرؤوف بھائی سلامت رکھے، ہے نا؟ تو وہ کتا محبت کری، اور ایک مولوی ہے، ایک پگڑی والا ہے، ایک چھپے والا ہے، اور اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا مستجاب الدعوات ہے، جو دعا کر کے قبول ہو جاتی ہے، وہ مولوی صاحب کی ہر دعا قبول ہو رہی ہے، حضرات ہر دعا قبول ہو رہی ہے،
بلم باور ہے، بلم باور ہے۔ یہ کتا گیا، یہ ساتھ کون لوگ تھے؟ انبیاء تھے؟ نہیں، بلکہ انبیاء کے امتی تھے، یعنی کہ اللہ والے تھے، اللہ والے تھے۔ ان ساتھ کے ساتھ یہ کتا گیا، اور یہ مولوی صاحب تھے، بلم باور نام ہے۔ لوگ آئے، ایک ان کے اس کے زمانے کے جو نبی تھے ان کے خلاف دعا کے لیے، بد دعا کے لیے کہا۔ وہ کرتا تھا ان کے لیے، لیکن اس کا نام اپنا نام لیتا تھا، اپنی ہی ہلاکت کی اس نے کھود لی، کہہ دیا۔ توجہ، میں دو آپ کو آئینے دکھا رہا ہوں، توجہ توجہ۔ یہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ ہو لیا، اصحاب کہف کے ساتھ ہو لیا ہے۔ یہ مولانا صاحب اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چل پڑے، اتنے بڑے تھے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، اللہ والوں کے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چل پڑے ہیں۔ یہ کتا کل میدان قیامت میں وہ مولوی صاحب کی شکل اللہ تعالیٰ دے گا انہیں، سب قادر مطلق تک کوئی شکل دے دیتا، کوئی شکل دے دیتا۔ یہ انہی مولوی صاحب کی شکل کیوں؟ مولا انہی کی شکل کیوں؟ یہ کتے کو مولوی بلم باور کی شکل کیوں؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا۔ وہ لوگ کیسے پہچانیں گے کہ مولوی تھا، یہ باغی ہوا، میرے نیک بندوں کا کتا بنا دیا گیا، کتا تھا، نیک بندوں کا ساتھ لیا، محبت کری، مولوی انسان بنایا گیا اور جنت کا حقدار۔ کیا کہنے حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بارے لا جی مطلب جواب دے رہی ہے۔ ہاں سمجھ مت لینا، جمعہ 8 دن اور واٹس ایپ کے 4 لوگ کہیں من تورا قاضی بھگویم، تم مورا حاجی بھگو۔ میں تجھے کہتا ہوں نا مفتی، تو مجھے کہنا قاضی شہر، مجھے کہنا قاضی ہندوستان۔ یہ طریقہ ہم جانتے ہیں تمہارا، اور اسی لیے تمہاری رگ رگ سے واقف ہے، کون سی رگ پر کس وقت توڑ چل کرنا ہے۔ یہ اپن کیا، یہ تو خود دامانے معصوم ملت ہے۔ کیا کہنے پیش حق ہے۔ پڑھاتے کیوں ہو، تڑپتے کیوں ہو؟ اپنا تو ہے یہ کہ نیم دبا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا زور سے، میں ادھر نہیں جا رہا، وقت اتنا نہیں ہے، بہت سے لوگ بچے ہیں، حضور میران ملت کا بیان بھی ہونا ہے۔ توجہ توجہ، معصوم ملت کے آستانے پر آئے ہو۔ یہ کون تھے؟ ایک نبی کے امتی، ایک نبی کے امتی، ایک نبی کے امت کے اللہ والے 7 لوگ تھے۔ ان کے ساتھ کتا ہو لیا تو انسان بنایا گیا، اور انسان بنانے کے بعد پورا وہ تبدیل ہی کر دیا گیا۔ وہ اللہ اکبر کتے سے وہ انسان بنایا جائے گا اور جنت کا حقدار بنا دے گا، اور بنا دیا جائے گا۔ مولا قرآن کے اندر سورہ کہف موجود ہے، پورا واقعہ موجود ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر، رب کی رحمتوں نے جواب دیا۔ اس آئے گا معصوم ملت کا، لوگ چلیں گے ٹھنڈ کے اندر تو کچھ اٹنگے پیجامے والے بھی تو ہوں گے، کچھ اللہ اکبر نبی اللہ اکبر نبی سے مانگنے پر شرک کا فتویٰ لگانے والے بھی تو ہوں گے، نظر و نیاز پر شرک کا فتویٰ ٹھوکنے والے بھی تو ہوں گے۔ تو لوگ ان سے پوچھا جائے گا کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ لوگ اگر عاشق سچے معصوم ملت ہوں گے تو کہیں گے کتے نے جو جنت لی تھی اپن بھی جنت لینے جا رہے ہیں۔ کیا کہنے پیش، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی مضمون کی طرف سبحان اللہ، وقت نہیں ہے۔ حق ہے۔ وہ ایک نبی کے امتی تھے، کتا ساتھ میں ہو لیا۔ میرا نبی تو سب سے اعلیٰ ہے نا، سب سے اعلیٰ ہے نا، سب سے اعلیٰ ہے نا۔ انبیاؤں کا سردار میرا نبی ہے، سید الانبیاء میرا نبی ہے، سید الرسل میرا نبی ہے۔ جب ان کے امت کے ولی ان سے محبت کر لی، کتا انسان بنا کر جنت کا حقدار ہو رہا ہے، تو نبی کے امت کے ولی اہل بیت کرام حسنین کریمین اللہ اکبر صفتین نبی سے محبت کرو، انشاءاللہ جنت تمہاری، تمہارے پاس۔ کیا کہنے حضرت، پیش سبحان اللہ۔ جنت تیرے باپ کی ہے تو کہنا نہیں، تو اتنا ضرور پتا ہے جنت پنجتن پاک کی ہے، اور اپن تو ان کے ہولی ہے تو جنت اپنی ہولی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت میں سلائے۔ یاد رکھنا، حضور معصوم ملت کے عرصوں میں آئے ہو، ان اللہ والوں کے آراس میں آئے ہو، قرآن نے میسج یہی دیا ہے کہ نیکوں کے قریب ہونا یہ تمہارا کام ہے، جنت تک پہنچانا، آفتوں سے بچانا، بلاؤں سے
حفاظت کرنا، یہ تو خدا کے دست قدرت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت میں سلائے، انہی پیاروں کی محبت میں اٹھائے، انہی پیاروں کی محبت کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجئے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحاج سنجر نعیمی گونڈوی